السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد میں شعر، وزن اور بحر کو پڑھیں اور سمجھیں گے۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے کہ جو شعور سے نکلا ہے اور جس کے لغوی معنی جاننا یا شعور رکھنا، اور اصطلاحی معنی وہ کلام موزوں جس میں جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں، اسے شعر کہتے ہیں۔ کلام موزوں سے مراد ایسا کلام کہ جو شاعری کے قواعد یعنی شاعری کے اصولوں کے مطابق ہو۔ انسان اس وقت شاعری کرتا ہے کہ جب اس کے دل پر کوئی بات اثر کرتی ہے اور وہ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار الفاظ کی صورت میں کرتا ہے، اور ایسے الفاظ کہ جن میں حسن ہو، تاثیر ہو، ردھم ہو۔ شعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 مصروں پر مشتمل ہو۔ مثال کے طور پر فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یہ پہلا مصرع ہے اور پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ دوسرا مصرع ہے اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ یہ 2 مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ شعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خیال کو ظاہر کرے، یعنی دونوں مصروں میں ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک مصرع کسی دوسرے شعر کا لگایا اور دوسرا مصرع کسی اور شعر سے، تو یہ شعر نہیں کہلائے گا، بلکہ شعر ایک ہی خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر کے لیے با مقصد ہونا ضروری ہے، یعنی بے مقصد اور بے معنی شعر نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے، ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے، تو اس میں وزن موجود ہے مگر یہ شعریت سے عاری ہے، اور کوئی باذوق شعر شناس اسے صحیح معنوں میں ایک شعر قرار نہیں دے گا۔ تو شعر کا با مقصد اور با معنی ہونا ضروری ہے۔ شعر کے دونوں مصروں کا وزن اور بحر میں ہونا ضروری ہے۔ تو اب ہم وزن اور بحر کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ وزن کے لغوی معنی اندازہ اور پیمانہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد 2 کلموں کی حرکات و سکنات کا برابر ہونا، یعنی پہلے مصرے کے ہر متحرک حرف کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں بھی ایک متحرک حرف ہوتا ہے، اور پہلے مصرے کے ہر ساکن حرف کے بعد دوسرے مصرے میں بھی ایک ساکن حرف ہوتا ہے۔ اسے شعر کا وزن کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جب حرف پر کوئی زیر زبر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو اسے ساکن کہتے ہیں، اور متحرک جب حرف پر زیر زبر آئے تو یہ اپنی آواز دیتے ہیں، تو ایسے حروف کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ کتاب اور شباب ہم وزن ہیں، یعنی ان دونوں میں حروف برابر ہیں اور ان میں پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک اور تیسرا اور چوتھا بھی ساکن ہے۔ تو شعر میں دونوں مصروں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ پہلے مصرے میں 5 الفاظ ہیں تو دوسری لائن میں بھی 5 الفاظ ہوں گے۔ پہلے مصرے میں چھوٹے چھوٹے 5 الفاظ ہیں تو دوسری لائن میں بھی چھوٹے چھوٹے 5 الفاظ ہوں گے۔ بحر کے لغوی معنی سمندر یا دریا، مگر اصطلاح میں بحر چند ایسے کلمات موزوں کا نام ہے کہ جن پر اشعار کا وزن ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بحر جن اجزاء یعنی ٹکڑوں سے بنتی ہے ان کو ارکان کہتے ہیں، اور جز کو رکن۔ مثلاً ایک بحر ہے فعولن 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 فعولن، اس کے 4 ارکان ہیں، اور اس بحر میں کہے جانے والے اشعار کا ہر مصرع مذکورہ بالا ارکان کے وزن کے مطابق ہوگا۔ ابتدا میں خلیل بن احمد نے 15 بحریں ایجاد کی تھیں اور بعد میں ان کی تعداد 36 تک پہنچ گئی۔